یا علی مدد چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق یا علی مدد چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلى الله عليه وآل محمد۔ حضرت علی مولیان حیدر کلار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وہ خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے تو جو ہے آپ کی میری طرف یا علی مدد چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا۔ مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے محمد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، اگر یہ احباب کتنے جوان کھڑے ہیں اگر صاحب کی بیٹھ جائیں تو رونا کے عذاب میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ آپ حضرات جتنے کھڑے ہیں آگے آ کے یہاں بیٹھ جائیں، درود بھی پڑھ لیں محمد والے محمد آواز کے ساتھ۔ مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ میرا ساتھ دینا، میں بات شروع کر چکا ہوں۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے آئمہ نے، ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ کی محبت۔ تھوڑا ماحول بناؤ، میں آپ کو مجلس سنانا۔ ایک نعرہ مل کے اللہ اکبر، سارے ملے
ہمارے ہادیوں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. ہمارے ہادیوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو ذات رسالت کی برابری کا تصور نہ کرنا, پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا, پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, پیغمبر اسلام کے آگے نہ چلنا, پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دے دونوں یاد رکھیں, اور پیغمبر اسلام کو راویوں کی روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی, قرآن کی آیتیں نازل. یا علی مدد چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. شکریہ. مقام مصطفیٰ کیا ہے, قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. میرے قبلہ اتفاق ایسا ہے کہ مرکزی جلوس اور مرکزی اجتماع اور پھر میلاد چوک پر میں بات کر رہا ہوں, اور آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو میں اس چوک میں مجلس ایک تاریخی سنانا چاہ رہا ہوں. میرا ارادہ ہے, میں نے حیدرآباد سندھ سے رات شب بیداری پڑھ کے 8-10 پروگرام تھے میرے, 5-6 دن سے میں سندھ میں تھا. آخری پروگرام کیونکہ میں یہ وعدہ کر چکا تھا لہذا مجھے وہاں ملے پروگرام, لیکن میں نے ایفائے عہد کے لیے لمبا سفر کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں میں. تو میرا دل ہے کہ میں آپ کی ایک علمی خدمت کر کے جاؤں, یادگار آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے. اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے نہیں سمجھا. اب میں دعویٰ کرنے چلا ہوں, اس پر دلیل عرض کروں گا. دعویٰ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی, حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی, شان رسالت پہ یہ امت اکٹھی ہو جاتی, آج امت میں نہ اختلاف ہوتا, نہ انتشار ہوتا, نہ فرقہ بندی ہوتی, بلکہ ایک امت ہوتی. سمجھیے گا میری بات. میں چھوٹی سی مثال کا سہارا لے رہا ہوں, اسی پر بیس ہے میری آج کی تقریر. حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے, جانتے نا رویت ہلال کمیٹی. اس کمیٹی کا ایک ہی مشن ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے. اور بھائیو یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے, 10ویں یا 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے, پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا. یہی دلیل میری بھی ہے. اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی, حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی, شان رسالت پہ اکٹھی ہو جاتی, آج امت میں نہ اختلاف ہوتا, نہ انتشار ہوتا, نہ فرقہ بندی ہوتی, بلکہ ایک امت ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتا. محمد ہی ابتدا ہے, محمد ہی انتہا ہے, محمد ہی ابتدا ہے, محمد ہی انتہا ہے. اس دین محمد کا محمد ہی آسرا ہے, اور محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. میرا آخری محمد کائنات کی بقا ہے. مجھے مجمع ٹھنڈا کر کے نہ دیں, مہربانی کریں. اتنی لمبی ربائی نعرہ ایک لگانا ہے. میری بات مکمل ہونے کے بعد ایک نعرہ لگے. چوک کا ماحول آپ نے صحیح بنایا نہیں ہے, میں مطمئن نہیں ہوں, لیکن تقریر میں کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا دل ہے, میں آپ کو سمجھ لے سناؤں. آپ ایک نعرہ لگائیں گے لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد ربائی پڑھ لی میرے بھائی جان نے, ان کا ثواب ہو گیا. اس کے بعد ربائی نہیں پڑھنی ہے. میری بات سمجھے, میں کچھ کہنے آیا ہوں چوک میں, توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اگر پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آتا. البیہ یہ ہوا ابتدائی اسلام سے مسلمانوں کی سے مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت. پڑھے لکھے لوگ ساتھ لا کے بیٹھنا, میرا ساتھ دیجیے گا. نظریہ حکومت کے تحت وہ اسلام کی سچی روح اور معنی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں سنسیئر ہی نہیں تھے, مخلص ہی نہیں تھے. اب 5 منٹ مجھے دیجیے اطمینان کے ساتھ. تاریخ کا ایک چیپٹر, تاریخ کا ایک باب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا. اگر یہ سمجھانے میں میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھو کہ فاروق آباد میں نے پورا عشرہ پڑھ دیا.
لیکن اس بات کو سمجھنا ہے تسلی کے ساتھ۔ حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے فتح مکہ، اور یہ بھی تاریخ کی لفظیں ہیں کہ جب حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو 10,000 کا لشکر تھا میرے نبی کے ساتھ، اور یہ بھی تاریخ کی لفظیں ہیں کہ جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو شام ہوا چاہتی تھی۔ حضور نے مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان لشکر اسلام کو جمع کیا، جس طرح آپ یہاں چوک میں بیٹھے ہیں، اور حضور نے خطاب فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، مکہ جائے امن ہے، ہو سکتا ہے بد مقابل سے تلوار چلے اور مکہ کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، لہذا ہم رات کو یہاں انتظار کریں گے، صبح امن کا سفید پرچم لے کر ہم شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ پڑھے لکھے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، عالم و آدم کا واحد لیڈر ہے میرا نبی کہ جو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا اور امن کا سفید پرچم لے کر داخل ہوا۔ 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گیا، 2 فردے ہیں، دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں، فرق یہ ہے کہ ایک فرد مسلمان ہے، ایک فرد کافر ہے، یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ جلدی کیجئے بزرگوں، یہ فوٹو بار بار نہ نکالیے، مجھے بات کہنے دیجئے، لوگوں کی توجہ فوٹو نکلوانے کی طرف ہو جائے گی اور میری بات ضائع ہو جائے گی۔ آپ میری طرف دیکھتے رہیں، میں کچھ کہنے والا ہوں۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے، تاریخ کہتی ہے 2 فردے ہیں، دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں، ایک کافر ہے ایک مسلمان۔ مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے اور کافر کا نام ابو سفیان ہے۔ میں نے پھر کہا کہ یہ فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے، اگلے دن اس نے کلمہ پڑھا یا جو کچھ ہوا وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہ دونوں مکی ہیں، ہمسائے ہیں، یہ ایک پہاڑی پہ سوار ہوئے۔ اب میں لفظیں تول کے بول رہا ہوں۔ ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی 20-21 سال میدان جنگ میں اسلام اور بانی اسلام کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی۔ پتہ نہیں آپ کا مزاج کیا ہے، میں تو چوک کی تقریر الحمدللہ یہ اللہ کرم فرمایا ہے، چوک کی تقریر کا مجھے اللہ نے یہ مہارت بخشی ہے، یہ عطا اہل بیت ہے، میں پوری اپنی توانائیوں کے ساتھ آپ کی خدمت کرنا چاہوں گا۔ ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی، اور ایک مرتبہ طیرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اور لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنائی۔ اس نقطے کو سمجھو گے میری پوری تقریر سمجھ جائے گی، تیرے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنا دی ہے۔ یا علی مدد چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ خون اترایا جناب عباس کے چہرے پر، اور جناب عباس نے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت۔ بڑی مہربانی، اللہ ان کو جزائے خیر۔ حق اب آپ نے حق ادا کیا ہے بولنے کا۔ کہا جسے وہ حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت۔ اگلے دن ظلم یہ ہوا، المیہ یہ ہوا اسلام کے ساتھ کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہوا، اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ میں 5-7 منٹ کی گفتگو کا خوبصورت نتیجہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات سمجھ آئے تو مجھے دعا کر دینا۔ میرے قبلہ گویا پہلے ہی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کربلا میں آ کے بطول کے بیٹے نے ایکسپوز کر دیا، کربلا میں آ کے زہرا کے بیٹے نے پردے ہٹا دیے، کربلا میں بطول کے بیٹے نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ زہرا کے لال نے اور سب سے بڑا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ دیا کہ یاد رکھنا
अज़ान यजीद की तरफ भी आ रही थी, अज़ान हुसैन की तरफ भी आ रही थी, नमाज यजीद की तरफ भी पढ़ी जा रही थी, नमाज इमाम हुसैन की तरफ भी पढ़ी जा रही थी, तिलावत कुरान यजीद की तरफ भी थी, तिलावत कुरान इमाम हुसैन की तरफ भी थी, जुमा यजीद की तरफ भी कायम हो रहा था, जुमा इमाम हुसैन की तरफ भी कायम हो रहा था। लेकिन दोनों मुसलमानों ने फर्क ये था कि यजीद हकीकी इस्लाम का नुमाइंदा था कि अबू सुफियान का पोता था, हुसैन रिसालती इस्लाम का नुमाइंदा था कि मोहम्मद का नवासा। हुसैनियत, मिलके बोले हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। चौक में बैठे अपनी शान के मुताबिक नारा लगा, पता चले हलाली मवाली अपने मौला का जिक्र समाज फरमा रहे। हाँ, आपने तवज्जो फरमाई तो बिला फसल जुमला दे रहा हूँ। यजीद हुकूमती इस्लाम का नुमाइंदा था कि अबू सुफियान का पोता था, हुसैन रिसालती इस्लाम का नुमाइंदा था कि मोहम्मद का नवासा था। बात पसंद आए तो मेरे साथ बोलना। आज भी ये दोनों किस्म के मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं, हुकूमती मुसलमान भी मौजूद हैं, रिसालती मुसलमान भी मौजूद हैं। हमें कैसे पता चले कौन हुकूमती मुसलमान है, कौन रिसालती मुसलमान है? आप किसे भी हुकूमती मुसलमान कहेंगे वो आपके गले पड़ जाएगा। तो कोई खुद ब खुद ऐसी पहचान होना चाहिए कि हमारी निशानदही किए बगैर खुद ब खुद दुनिया को पता चलता रहे कि वो हुकूमती मुसलमान है, वो रिसालती मुसलमान है। अब ऐसा ने अजीम किया परवरदिगार ने, और साथ में हर साल मुहर्रम को दरमियान में रख दिया, आशूर को दरमियान में रख दिया कि जो मुसलमान नवासे रसूल के नाम पे जमा हो जाए, दुनिया पहचान ले ये रिसालती और हुसैनी मुसलमान है, और जो आशूर की मुखालफत करे वो हुकूमती और यजीदी मुसलमान। उनका हुसैनी और रिसालती इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इब्तदाई इस्लाम से मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमान हुई थी नजरिया हुकूमत के तहत। बनु उमय्या और बनु अब्बास के बादशाहों की तवज्जुहात रही अपनी हुकूमतों की तरफ। न उन्होंने पहले मोहम्मद को समझा, न दरमियानी समझ में आया, न आज आखिरी समझ में आ रहा है। लेकिन हमने मकतब अहले बैत की बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा पे रखी है। खुदा की कसरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ कि हमने मकतब अहले बैत की बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा पे रखी है। हम जिन्हें मानते हैं नबी, लोग प्रोपेगेंडा करते हैं मकतब अहले बैत के खिलाफ कि ये शिया फकत अहले बैत को मानते हैं। न मेरा मुसलमान भाई, अकाबरीन मेरे कौम के बैठे हैं, बातमी आज़ादार बैठे हैं। एक जिम्मेदार तालिब इल्म हूं मकतब अहले बैत का, लाउड स्पीकर पे आप बात कर रहा हूँ और मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। खुदा की कसम और अज़मत मुस्तफ़ा की कसम, हम अहले बैत को नहीं मानते, हम सिर्फ मानते मोहम्मद को। बोलो या फिर सल्लल्लाहु अलैहि, हम सिर्फ मानते ही पे। भाई मेरे पास दलील मौजूद है। दलील यह है कि कब कहा था सैयदा ने कि मैं पैगंबर के जिस्म का हिस्सा हूँ। हमने सैयदा को बज़अत रसूल सैयदा के कहने पे नहीं माना, हमने तो ज़ुबान रिसालत से सुना। नबी ने फरमाया अल फातिमा बज़अत मिन्नी। कब कहा था हुसैन शरीफैन ने कि हम दोनों भाई जवानों में जन्नत के सरदार हैं। हमने हसन और हुसैन को जवानों में जन्नत का सरदार हसनैन के कहने पे नहीं माना, हमने तो ज़ुबान रिसालत से सुना। नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नत। और कब कहा था मेरे मौला अली ने कि जिसका मोहम्मद मौला है उसका मैं अली मौला हूँ। हमने अली का मौला अली के कहने पे नहीं माना, हमने तो मकाम गदीर पर बलानों का मिंबर बना के अली का बाजू पकड़ के नबी को कहते सुना। हुजूर ने फरमाया मन कम तो मौला अब आपकी जब नारा भी मैंने लगाया, आप किस मर्ज की दबा यार मिलके नारा लगाओ मौला अमीर के नाम का। या तो चौक पहली दफा कर रहे हो, सारे बोलो
اگر پیغمبر منزل غدیر پر میرے مولا کی امامت و ولایت کا اقرار اور اعلان نہ فرماتے، خدا کی قسم ہم شیعہ کبھی علی ولی اللہ نہ پڑھتے، جو ہے یہ نہیں۔ ہاں، اور اس کا مطلب البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت کو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے۔ یہ الزام میں آج کی حد تک اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ مکتب اہل بیت پہ الزام ہے کہ شیعہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے۔ ہر بڑے افسوس کی بات ہے وہ اصحاب پیغمبر کہ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہم ان کو کیوں نہیں؟ یار میں ایک بات بڑی سادہ سی کرتا ہوں کہ یہ قوم شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے، یا تم اصحاب پیغمبر کی بات کرتے ہو، یہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد رسول سے وفا کیا ہے، بولو اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں، دلیل ہے میرے پاس، ہم مواحد قوم ہیں، ہم توحید پرست قوم ہیں، ہم نے توحید قرآن سے لی ہے، ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے، ہم نے توحید صحیفہ کاملہ سے لی ہے، ہمارا عقیدہ توحید قرآن و تعلیمات اہل بیت کے مطابق ہے، پوری سورہ توحید قرآن میں موجود ہے، ہمارا عقیدہ سورہ توحید کے مطابق ہے، ارشاد ہوتا ہے قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے، فرق یہ ہے کہ احد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو نہ ہو سکے، جو مرکب نہ ہو، جو کسی شے سے مل کے بنا نہ ہو، اور واحد وہ ایک ہوتا ہے جو ایک سے دو ہو جائے، دو سے پانچ ہو جائے، پانچ سے 12 ہو جائے، 12 سے 14 ہو جائے۔ نبی نے جب اللہ کا تعارف کروایا، خدا نے فرمایا کل میرا حبیب فرما دیجئے وہ اللہ احد، اللہ احد ہے، ایسا ایک ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، وہ کسی شے سے مل کے نہیں بنا ہے۔ اور جب نبی نے اپنا تعارف کروایا فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں، ایک کے 2 ہو گئے، 2 کے 5 ہو گئے، 5 کے 12 ہو گئے، 12 کے 14 ہو گئے۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ جسے 14 سجدہ کرے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پوری زندگی میرے امیر آقا نے اور جناب سیدہ نے مل کر عقیدہ توحید کا یوں تحفظ فرمایا، مولا امیر نے جب بھی جس میدان میں بھی اپنا تعارف کروایا فرمایا لوگوں سنو انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، اور جناب سیدہ نے جب بھی پکارا فرمایا یا ابا الحسن، او میرے حسن کے بابا۔ جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور شان توحید یہ ہے کہ اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں لولا علی لما كان لفاطمہ تقر، اگر کائنات میں میرے بھائی علی نہ ہوتے میری زہرا کی برابری کا کوئی مرد نہ ہوتا۔ اور بھائیوں خدا کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا، علی کا ہمسر جناب زہرا موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ تابوت نکالتے ہیں، یہ شیعہ تابوت اپنے ائمہ کا نکالتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تابوت ہمارے بزرگوں نے ہمیں حکم دیا مشرک بنانے کے لیے نہیں، مواحد بنانے کے لیے، کہ تم ائمہ کا تابوت نکالو، اسے کندھا دو تاکہ اہل بیت کے فضائل کے رو میں بہہ کر انہیں خدا نہ مان لینا، اس لیے کہ تابوت مخلوق کرتا ہے، خالق توجہ ہے یا نہیں؟ ایسے تو سلام
سلامتی علماء حق بلند در توجہ فرما رہے ہم مواحد کون ہے؟ ہمارا عقیدہ توحید کی بنیاد یا قرآن ہے یا معصوم؟ ہم مشرک پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ دلیل ہے میرے پاس، میری ملت کا 4-5 سال کا بچہ دنیا دکھا دے، میں ذمہ داری لینے کو قبول ہوں کہ میری قوم کے کسی 5-7 سال کے بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے، گھڑ سواری میں جاتے ہوئے، نیزہ بازی میں دوڑتے ہوئے، کینڈل شو میں ناچتے ہوئے کسی منزل پہ گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا ہو۔ بولے اور یاد رکھنا اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے جہاں دیکھتے وہیں پہ سلام کرتے، اور یاد رکھنا کہ مسلمان موترز گھوڑے کا دشمن بھی نہیں، اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتویٰ لگاتے۔ نہیں سمجھ رہا، اس کا ہر مقام پہ گھوڑے کو برداشت کر لینا دلیل ہے وہ گھوڑے کا دشمن نہیں۔ ہمارا ہر مقام پہ گھوڑے کو دیکھنا، کبھی سلام نہ کرنا دلیل ہے ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ۔ نہیں سمجھ رہی گا، قربانیاں ہیں او بھائی، قربانیوں کی یادگار اسلام مناتا ہے۔ کہ صاحب عجیب بات ہے، شیعہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، جلوس جا رہا ہے 40 کا عاشورہ کے دن جلوس جا رہا ہے، بیچ میں گھوڑا چل رہا ہے، گھوڑے کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمان تیری غیرت سے سوال ہے کہ تمہیں عاشور کے دن جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ اور محمد والے محمد علیہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو جو ہے جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا، تو قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ سارے جھوٹوں کو لے کے نکلتا ہے۔ علی صاحب جو جملہ میں کہنے چلوں وہ اگلا جملہ ہے۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنوں نے اہل بیت سے، دشمنوں نے سیدہ سے، دشمنوں نے عزاداری سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری حسینی بھی پیدا ہو لے، آخری یزیدی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے ڈوبے تو اللہ آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم مانتے ہیں ہم تو اس جانور کا احترام کرتے ہیں جس نے 1400 سال پہلے زہرا کی اولاد سے وفا کی ہے۔ ہاں تو جنید کہ ہم پر یہ الزام کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ میں آج اس چوک میں تاریخی خطاب میں تشیع کا عقیدہ اصحاب پیغمبر کے بارے بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا سر اٹھا کے بیٹھنا، میری بات نمائندگی ہو مکتب اہل بیت کی تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہم شیعان اہل بیت اصحاب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ اگر زمین پر ہو تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہو تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے اصحاب پیغمبر کے بارے میں تشیع
میں اور باقی مسلمانوں میں دو فرق ہیں، بس یہ دو فرق سمجھیے اور میں قبلہ کو ٹائم دوں. یہ دو فرق سمجھ جاؤ گے تو شیعت سمجھ میں آ جائے گی، مکتب اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ دو فرق سمجھ لیے. میرے قبلہ پہلا بنیادی فرق اصحاب پیغمبر کے بارے میں یہ ہے، باقی امت مسلمہ اور جو تشیعوں کو ممتاز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد کو، نبی کی آل کو، نبی کے اہل بیت کو اور نبی کے اصحاب کو ہم شیعہ برابر نہیں مانتے. یہ بات غلط ہے کہ شیعہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے. اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور اصحاب پیغمبر کی عظمتوں کا اقرار نہیں کرتا تو میں چوک میں کہہ رہا ہوں آج کے بعد وہ اپنی شیعت کو درست کر لے، میں اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. شیعہ کی مکتب ہم، لیکن جو فرق کے ساتھ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد کو اور نبی کے اصحاب کو شیعہ برابر نہیں مانتے. اور چونکہ میرا موضوع اتباع رسول ہے، ہم اتباع رسول کرتے ہیں. اور اب میں ذرا جلدی کروں گا، میرا ساتھ دیجیے گا. نبی کی ظاہری حیات طیبہ میں دو قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے. ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا. ایک وہ لوگ تھے جو دروازے نبی پہ رک کے اجازت مانگتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگتے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. اب میں تعارف کروا دوں یہ کون کون لوگ ہیں. وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے، اور جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. جو دروازے رسول پہ رک جائے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں. جن کے دروازے پہ نبی رک کے آئے تطہیر پڑھ کے اجازت مانگے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں. جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. جو نبی کو کاندھوں پہ اٹھائیں انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں. جنہیں مصطفیٰ اٹھائیں انہیں آل. بس اس فرق کے ساتھ ہم مانتے ہیں، اور ہم اس میں جذبات سے کام نہیں لیتے. اور علامہ حسین جاڑا صاحب کا ہی جملہ ہے، میرے استاد ہیں، میرا حق بنتا ہے میں ان کا جملہ پڑھوں. قبلہ کا جملہ اور یہ جملہ بھی عمر ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ہم اس میں جذبات سے کام نہیں لیتے. ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سگے 3 بھائی اور بھی تھے. جناب طالب جن کی وجہ سے سرکار ابراہیم کو ابو طالب کہا جاتا ہے، جناب عقیل، جناب جعفر طیار. چوتھے نمبر پہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی، لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحم کا لحمی، دموں کا دمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی. علی منصوص من اللہ امام، علی جانشین خلیفہ بلا فصل. ہم خدا کی قسم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، اور جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں. ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں. لیکن خدا گواہ ہے جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم شیعہ علی کے برابر نہیں مانتے. اور جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے تو کسی غیر ماں کے بیٹا علی کی برابر. یا علی مدد چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. شکریہ. پہلا فرق تو یہ ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے. دوسرا فرق سنیے اور میں آپ سے اجازت لے لوں. دوسرا بنیادی فرق جو ہمیں ممتاز کرتا ہے باقی مسلمانوں سے اصحاب کے بارے میں، وہ فرق یہ ہے کہ باقی مسلمانوں نے، اچھا یہ ایک اور بھی جملہ متضع کے طور پہ عرض کر دوں، یہ نظریہ آیا یہاں سے کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے. یہ نظریہ آیا یہاں سے، میں سے رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں، یہ نظریہ آیا یہاں سے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ شیعہ لوگ دین اور شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمیں کسی صحابی کے دروازے کے پہ کبھی کھڑے نظر نہیں آئے.
तो हमने ये समझा कि शायद आप उनको मानते नहीं हैं। ओ भाइयों, खुदा के लिए खौफ खुदा करो। एहतराम करना अलग बात है, मसला पूछना अलग बात है। मैं आया यहाँ पे मसलन चौक की तकरीर करने के लिए, तो इमाम बारगाह में बैठा था, एक नौजवान आ गया, मौलाना तीसरी चौथी रकत में शक पड़ जाए कि तीसरी है या चौथी है तो उसका तदारुक क्या है दौरान नमाज। वो मसला पूछने बैठा था, 10-12 बंदे खड़े हुए थे, वो उसके गले पड़ गए। यार बड़ा तू गुस्ताख आदमी है, तुझे शर्म नहीं आती? 90 साल का तेरा बूढ़ा बाप घर में मौजूद है, उनसे मसला नहीं पूछता? उनके मुकाबले तो मौलाना जवान आदमी है, इनसे मसला पूछता है, इसका मतलब तेरे दिलों में बुजुर्गों का इज्जत एहतराम नहीं है, तुम हमें गुस्ताख लगता है। वो नौजवान डट गया, उसने कहा बेवकूफ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ तुम लोग हो, वो मेरा बुजुर्ग है, मेरा बाप है, मैं उसकी खाक के पाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरे बाप की वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो मौलाना की है। मैं एहतराम बाप का करूंगा, मसला आलिम से पूछूंगा। और भाइयों, यही हमने किया। हम एहतराम असहाब का भी करते हैं, अज़वाज का भी करते हैं, मसला बाबे मदीना तो नहीं, मसला बाबे मदीनतुल इल्म से पूछते हैं। फर्क यह है कि बाकी मुसलमानों ने नबी के बाद दीन को समझने का सोर्स हासिल करने का सोर्स असहाब को माना। ये वाहिद मकतब फिक्र है, मकतब तशय्यो, कि हमने नबी के बाद दीन अहले बैत से लिया है। अहले बैत, उसकी इल्मी दलील, अब मैं उलमा के झुरमट में बैठा हुआ हूँ और मैं इल्मी दलील पेश करने चला। उसकी इल्मी दलील ये है कि वहाँ 72 फिरकों की बुनियाद सियासता पे है। 6 किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन इब्न दाऊद, तिरमिज़ी, सुनन निसाई। और मेरे मकतब की बुनियाद कुतुब अरबा हैं, 4 किताबें। पहली किताब काफी, जिसे शेख याकूब कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीफ फरमाया, और दूसरी किताब शेख सदूक अलैह रहमत की मल्ला यहज़िरुल फ़क़ीह, और तीसरी और चौथी दोनों किताबें शेख जाफर तूसी अल इस्तिफ़सार और अत तहज़ीब। ये कुतुब अरबा जिस पर मेरा मजहब पेश करता है, वहाँ 6 किताबें हैं। हमारे यहाँ मकतब अहले बैत में 4 किताबें हैं। मेरी दलील यह है कि जाके 6 किताबों में पढ़ लीजिएगा, आपको 98+ अहादीस असहाबे पैगंबर से मिलेंगी। मेरी कुतुब अरबा में आके पढ़ लें, आपको हर हदीस मासूम से मिलेगी। काला अमीरुल मोमिनीन, काला हसन, काला हुसैन, काला बाकिर, काला जाफर। पता नहीं आप लुत्फ ले रहे हैं नहीं। काला, हाँ, अगर कोई ये कहे कि हम भी अहले बैत को मानते हैं, हालांकि याद रखना अहले बैत को भी मानने का हुक्म नहीं, अहले बैत को ही मानने का हुक्म है। वो मानने का हुक्म उसके लिए होता है जिस पे दरूद न पढ़ा जाए तो मुसलमान की नमाज नहीं होती है। उसका मानना, उसको भी नहीं मानना, उसको ही मानना है। अगर हाँ, अगर कहे कि हम भी अहले बैत, तो अहले बैत की फर्द कामिल का नाम मौला अली है। अब मैं तारीख एक चैप्टर है जिसे जुमले में अर्ज कर रहा हूँ। अली अहले बैत की वो फर्द कामिल है कि जिन्होंने खाना काबा में आंखें खोली नबी की गोद में, नबी ने आंखें बंद की अली की गोद में। मौला मौला अली वो ज़ात हैं कि जो मस्जिद में नबी के साथ, घर में नबी के साथ, मैदान में नबी के साथ। मौला अली फरमाते मैं हुजूर के पीछे पीछे यूं चला करता था जैसे उठने का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चला करता है। उस अली बाबे मदीनतुल इल्म से जाके उलमा से पूछ लीजिए, जाके पढ़ लीजिए, जिम्मेदारान कौम बैठे हुए, साहिब मुताला लोग बैठे हुए हैं। उस बाबे मदीनतुल इल्म से मुसलमानों ने गिनती की चंद हदीसें ली हैं, और इमाम हसन हुसैन से तो वो गिनती की चंद हदीसें भी पूरी नहीं होती, और बाकी आइमा से, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कोई एक रवायत भी सियासता में मौजूद नहीं है, जाके तहकीक कर लीजिएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फतह मक्का के बाद, ये सन 8 हिजरी के बाद मुसलमान हुए, इन्हें सिर्फ 1.5 या पौने 2 साल नबी की सोहबत नसीब हुई। जाके सियासता में पढ़ लीजिए, हजारों अहदीस हजरत अबू हुरैरा से ली गई हैं। खत्म होगी मेरी तकरीर यहीं पे, मैं नतीजे के करीब बात किया, बाकी 5-7 मिनट की और जहमत मुझे अर्ज करना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बाकी मुसलमानों ने नबी के बाद दीन असहाब से लिया, हमने ये वाहिद फिक्र है, हमने नबी के बाद दीन अहले बैत से लिया। मेरा हक बनता है कि मैं अपने मिंबर पर अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में अपनी मिल्लत के बच्चों और जवानों को मकतब अहले बैत की सदाकत सुनाऊं। मेरे मकतब की सदाकत की दलील ये है, अगर तो नबी के बाद दीन का, शरीयत का, फिक़ह का, कुरान का,
वापस पलटे कि अगर आज अली ना हो तो मैं हलाक हो जाता। और मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन हलाकत से बचने वालों से नहीं लिया, हलाकत से बचाने वालों से लिया है। आखिरी जुमला और यहीं पर रोक रहा हूँ, चंद मिनट और सहमत देता, लेकिन मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, उन्होंने मजलिस पढ़ना है तो मैं आखिरी नतीजा दे रहा हूँ। लेकिन सजदे करोगे मकतब अहले बैत, दीवार खड़ी करने चला हूँ, मेरा साथ दीजिएगा, ताईद फरमाइएगा। ये ताईद आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आसमानों पे जो कैमरे अल्लाह ने लगाए हुए हैं, आपकी ये तस्दीक रिकॉर्ड हो रही है। तो जरा मेरे तस्दीक कीजिएगा अगर मैं आपकी सही नुमाइंदगी करूँ मकतब अहले बैत की। और वो जुमला ये है कि ये वाहिद मकतब फिक्र है, मकतब तशय्यो, कि जो हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। जिन्हें फख्र है जाफरी होने पे, बोलो सर हिलाओ। हम अपने आप को क्या कहते हैं भाई? जाफरी कहते हैं। किस निस्बत से? हाँ शाबाश, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत से। हम शिया, बस खत्म होगी, मैं तकरीर का नतीजा दे रहा हूँ। हम अपने आप को जाफरी कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हसन के भाई थे, मौला अली के फर्जंद थे। मौला अली कौन थे? नबी के चचाजाद भाई भी थे, नबी के दामाद भी थे, खातून जन्नत के शौहर भी थे, जवानान जन्नत के सरदारों के बाप भी थे। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन उस दरवाजे से लिया, मेरी बात समझना, दीन उस दरवाजे से लिया है जिस दरवाजे से नबी निकलते थे, उसी दरवाजे से अली निकले, उसी दरवाजे से हसन निकले, उसी दरवाजे से हुसैन निकले, उसी दरवाजे से ज़ैनुल आबिदीन निकले, उसी दरवाजे से मोहम्मद बाकिर निकले, उसी दरवाजे से जाफर सादिक निकले। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद न घर बदला है न दर मिलके अगर किसी मेरे मौला के मौला खान का कसीदे का मिसरा होता ना, तो आधी कौम उठ के कहती शाही वला पढ़। और बगैर स्पीकर के मैंने पढ़ा, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मौलवी साहब वाला हाथ है। अब स्पीकर की आवाज आ रही है, मैं दोबारा इस जुमले को, ताकि मेरा पैगाम पहुंचे। हम जाफरी कहलाते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत से। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हुसैन के फर्जंद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हसन के भाई थे, मौला अली के फर्जंद थे। मौला अली कौन थे? नबी के चचाजाद भाई भी थे, नबी के दामाद भी थे, खातून जन्नत के शौहर भी थे, जवानान जन्नत के सरदारों के बाप भी थे। तो मुसलमानों, हमने नबी के बाद दीन उस दरवाजे से लिया है जिस दरवाजे से नबी निकलते थे, उसी दरवाजे से अली निकले, उसी दरवाजे से हसन निकले, उसी दरवाजे से हुसैन निकले, उसी दरवाजे से ज़ैनुल आबिदीन निकले, उसी दरवाजे से मोहम्मद बाकिर निकले, उसी दरवाजे से जाफर सादिक निकले। तो हमने नबी के बाद न घर बदला है न दर बदला। हमने नबी के बाद न घर बदला है न दर बदला है। लोग कहते हैं ये शिया में अली मजालिस के जरिए, महाफिल के जरिए, जुलूस अज़ा के जरिए, चौक चौक, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाके ये लोग हमें मियां अहले बैत की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। न मेरा मुसलमान भाई, मैं चौक पे कह रहा हूँ, हम तुम्हें अहले बैत की तरफ लेके जाना नहीं चाह रहे। हम तो अहले बैत के वसीले से तुम्हें दरवाज़ा रसूल दिखा रहे हैं। अगर इस दरवाजे का माल भी तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं है, तो इससे बड़ा कोई दर लेके मेरे बाद शहंशाह मसाइब पढ़ने वाले सैयद मुसाफिर आपका मेहमान, और ये अयाम आज़ाद के आखिरी पुरसे मैं भी चाहता हूँ तो जुमले पुरसे के अर्ज करूँ। आज़ादारों, 3 पर
اہل بیت کا خرچ ہوا، دین کے وارث اہل بیت۔ دلیل سناؤ، یہی وجہ ہے کہ جب دین پہ مشکل وقت آیا، خدا کی قسم اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھے، وارث دین کی بیٹیاں کبھی عثمان کبھی عثمان۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی میرے استاد معظم، حوضے میں جلسہ تھا، آخر میں وہ خطاب تھا، انہوں نے آنے والے مومنین کا شکریہ ادا کیا۔ میرا طالبی زمانہ تھا اور چند بڑے مسائل کے کہے، میں نے لفظ کا لفظ یاد کیے، مستند عالم کی زبان سے مستند جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ خط بتا رہے تھے کہ دین کے سادات کا خرچہ کتنا ہوا، فرماتے 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب جرونے آئے ہو، برسہ دینے آئے ہو، 63 محملوں پہ بیویاں بچے سوار تھے۔ جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا، اور قبلہ ہی کے جملے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا اور رسم بستہ سے یزادیوں کو کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جانے لگا، تو قبلہ فرماتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ قبلہ فرماتے ہیں ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں، 80 سواری بنتی ہے۔ اگر ماتم کرنا تو لفظ سمجھنا، 80 سواری بنتی ہے۔ فرماتے ہیں جگر پڑتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہے۔ صاحب سے پڑھ لیا جو ایک رسی میں بنے ہوئے تھے، اور چھوٹی اولاد والا مومن مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں۔ ایک دعا مانگتا ہوں، دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کے لیے بانیان مجلس کے لیے، علماء کرام کے لیے، سب کے لیے دعا کرو۔ آپ سب مخلصین میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کربلا کا نام لیا، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھو جہاں 70 قدم کے فاصلے میں غریب صدا ہوتا رہا، 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ظالم نواز۔ میری دعا ہے اللہ ہم کو لے جائے کربلا، سادات کی قربانیاں دین پہ دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ، جب جاؤ نا کربلا اور یا علی مدد چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ ہاتھ یاد رکھنا، ہو سکے تو کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا، اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطول زادیاں شام۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ عزاداروں کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، میری بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، آپ نے بچوں کے ساتھ سفر۔ دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر یہ ہے کہ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن زدے ہوئے تھے۔ عزاداروں جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے ماں میں گر گیا۔ مائیں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا قبلہ ہی کے جملے ہیں، اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا، چلنے سے نہیں چلا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، کہتی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ شمر کہتے سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد فرماتے ہیں ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ۔ اور حسین کے سینے کا تعلیم سکینہ گر گئی۔ عزاداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، سکینہ کا نام آیا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔
آج سے 12-14 سال پہلے کی بات ہے علوی صاحب قبلہ، ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پر 25 سال ویسے ہو گئے مجھے ڈیرہ غازی خان محرم پڑھتے ہوئے، لیکن 12 سال پہلے شہید کے جلسے پر میں نے یہی مسائل کا لفظ کہا تھا، وہ منظر مجھے نہ بھولے گا۔ ایک سفید ریس شہزادہ بیچ میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے لگا نقوی صاحب بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، علی کی بیٹی۔ اگلا جملہ جو باپ نے کہا مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا کہ مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اور ہے۔ رات کا وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی بی بی، کیا دیکھا ہے کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، سکینہ بیٹا اور قافلہ رکھا ہوا ہے، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہے افسوس زینب غریب ہو گئی، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، البتہ کریم کی بیٹی وعدہ جملہ کے جملے، کریم کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرے۔ خوشی و بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا، زینب تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو جہاں جائے گی ماں تیرے ساتھ۔ بس ایک جملے کی اور زحمت اور قبلہ ہی کا جملہ ہے، فرماتے یہی وجہ ہے کہ شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں ماتم کا جملہ ہے، تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے۔ فرماتے کہ دروغہ سید سجاد سے کہتے ہیں قیدی جب میں آنکھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، آپ ذرا اپنی بیویوں کو گر لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت پاک بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی، جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ ماتم کی جملہ دار ایک بکتا دروغہ کہتا ہے قیدی پھر بھی امام فرماتی تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے، دروغہ رو کے کہتا ہے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے تو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بہن کرتی ہے۔ امام فرماتے دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا